اور نوجوانی ہی کی حالت میں باپ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے سوداگر اور بہت بڑے تجارتی آدمی تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو بھی وہ تمام سب چیزیں ورثے میں ملی۔ یہ بھی بچپن ہی سے تجارت کا شوق رکھتے تھے۔ تجارت کے میدان میں انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی صداقت سے اور اپنی امانت سے اور اپنے اچھے معاملات سے انہوں نے ترقیوں پہ ترقیاں حاصل کی۔ اپنے اچھے اخلاق، زمانے جاہلیت ہی کے اندر اچھے اخلاق، نرم مزاج، سلیقہ مند اخلاق، معاملات صاف اور ستھرے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کسی کو بقالہ دے دے تو ایک سال کے بعد بقالے کی ایک ایک چیزیں خالی ہو جائیں گی۔ ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ کہاں گئی امانتیں، کہاں گئی صداقتیں، کہاں گیا ایمان؟ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دکان دے دے، کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی کیسے ہوگی جب تم ملاوٹوں پہ ملاوٹیں کر رہے ہو، جب تم پالش مار کر کے پرانے مال نئے مالوں کے اندر ڈال کر کے بیچو گے، کیسے ترقی ہوگی؟ عرش والا دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، دھوکہ دینا جرم ہے، چاہے اپنوں کو دھوکہ دو یا غیروں کو دھوکہ دو۔ دھوکہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، چاہے اپنی بہو بیٹیوں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں سے کرو، چاہے غیروں کی بہو بیٹیوں سے کرو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، دھوکہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، معاملات کا پکا ہوتا ہے۔ آج یہی اسلامی معاملات غیروں نے اپنا لیے اور ہمارے اندر کذب، ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر معاملات کے اندر گھپلے، ملاوٹیں اور ہزاروں قسم کے جھوٹے۔ اللہ کی قسم 100 روپے میں خریدا 50 روپے میں ہے، لیکن 100 پہ قسمیں کھا رہا ہے اور 110 مانگ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ عالم ہے ہمارا۔ ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ ارے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہی اسلام جب یمن سے ہوتا ہوا، صحابہ کرام جب مالابار کی ساحل پہ پہنچے، کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے، کپڑے اٹھاتے تھے یورپ سے، روم سے، اور بیچتے تھے بھارت کی ساحلوں پر۔ کپڑوں کی تھانے کھولتے تھے۔ یہی برہمن، یہی پنڈت، یہی لوگ آ کر کے کپڑے خریدتے تھے۔ صحابی کہہ دیتے تھے، تابعین کہہ دیتے تھے، یہ کپڑا ہے تو 20 روپے کا میٹر، لیکن ہم تم کو 10 ہی روپے میں میٹر میں دیں گے۔ وہ کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر چیر ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر وہ ہے، اس لیے ہم تمہیں سستے میں دیتے ہیں۔ وہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے تو تم سے یہ باتیں نہیں پوچھی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، تم کیوں بتائے دیتے ہو؟ تم نے کیوں بتلایا ہے؟ تم کیوں بتلاتے ہو کہ یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے؟ تم نے کیوں بتلایا؟ کہنے لگے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اللہ، جو نبی مکے کے اندر پیدا ہوا، مدینے کے اندر اپستھت ہے، مدینے کے اندر جلوہ گر ہے۔ ہم اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، گردن کٹ جائے لیکن زبان سے جھوٹ نہ نکلے، دھوکہ نہ دینا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ شکشا دی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اگر تجارت کریں تو صحیح کا صحیح، عیب جو ہے اسے بھی واضح کر دیں، جو خوبیاں ہیں اسے بھی واضح کر دیں۔ وہ کفار کہتے تھے بڑا پیارا نبی ہے، بڑا اچھا نبی ہے، اللہ اللہ، اس کے تذکرے سن کر وہ بھی ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج تو تمہیں دیکھ کر کفر کہتا ہے ہم ہی بہتر ہے تم سے۔ یہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودیوں کو بھی حیا آتی ہے، فلسطین آزاد کرائیں گے، چہرے دیکھو پتیلوں جیسے، ہاں یہودیوں سے بھی بدتر چہرے، فلسطین آزاد کرائیں گے۔ ایسے فلسطین آزاد ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ مسلمان بنو اور آئے گا تذکرہ عمر فاروق اعظم کا شرکا وطنیہ کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، وہاں سیرت عمر فاروق اعظم بیان ہوگی۔ تب وہاں میں بتاؤں گا کہ اللہ اکبر، کس طرح ان پادریوں نے لا کر کے اس 70 پیبند لگے ہوئے عمر فاروق اعظم کے گود میں چابیاں لا کے رکھی تھی بیت المقدس۔ یہ روب تھا، یہ جلال تھا، یہ ایمان کی کرنیں تھیں جو انہیں چکاچوند کرنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر ہم پس جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمانے جاہلیت ہے، نہ کبھی شراب ہے، نہ کبھی جوئے ہیں، ہرگز نہیں، اس سے قریب بھی نہیں، نہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو مکے میں تھے، ان کے سچے دوست بن گئے۔ کہاں؟ طائف۔
اور کہاں مکہ، لیکن تاجر تاجر کے دوست ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق جیسا زمانے جاہلیت ہی کے اندر کتنا شریف النفس آدمی حضرت عثمان غنی کے دوست بن گئے۔ نبوت کا اعلان ہوتا ہے، ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ دوستی بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے کہتے ہیں، یا ویحک یا عثمان، عثمان افسوس ہے تیرے اوپر، انک رجل حازم، بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی ذہین، بڑا ہی فتین آدمی ہیں آپ بڑے ہی فتین اور بڑے ہی ذہین آدمی ہیں۔ الیست ما هذه الاوثان التي تعبد في اقوامنا، یہ بت کیا ہیں جو ہمارے قوم کے لوگ پوجتے ہیں؟ ہاں، یہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ بت کیا ہیں جو ہماری قوم کے لوگ پوجتے ہیں؟ الیست من حجارۃ لا تسمع ولا تبصر، کیا یہ کنکر و پتھر نہیں ہیں؟ یہ کنکر و پتھر اور شنگر کے پجاری نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور نہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، پھر کیسے ان کے دامے فریب میں لگا ہوا ہے؟ پھر کیسے تو جو ہے ان کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے؟ ہماری قوم کے لوگ کتنے جاہل، کتنے نادان اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، ابو بکر اس طرح سے درس دیتے تھے، اس طرح سے۔ اور ہم یہ عبرتوں کی موتیاں ہیں، نصیحتوں کی، جو ہم تمہیں بتانے کے لیے کھڑے بیٹھے ہیں۔ آج سیرت عثمان سن رہے ہو نا؟ کیا سننے آئے ہو؟ سیرت عثمان، قصے نہیں، چٹکلے نہیں، حضرت عثمان غنی کی سیرت بیان سنو۔ کہنے لگ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، اور آج ہم میں کتنے احمق ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ ابو بکر ہوتے تو کہتے، اے کلمہ پڑھنے والے مشرکو، ارے یہ قبر والا سنتا ہے، یہ پھٹیوں کی بنائی ہوئی کھپچیوں کے اوپر جو تم نے کاغذ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، دلدل، کیا دلدل شریف کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ کی ہیروئن کی تصویر لگاتے ہیں، اس کے ٹاپ کی جو مس ورلڈ ہوتی ہے اس کی تصویر دلدل پہ لگاتے ہیں، اس کا چہرہ خوب سجا سنوار کے بناتے ہیں۔ اور ظالم بنانے والا یہ آزر کا بیٹا بت پرست، یہ بنانے والا کیا کرتا ہے؟ بنانے والا ناک کی پھلیاں، کان کی بالیاں، سب کچھ خالی رکھتا ہے۔ کیوں پتا ہے کیوں؟ اس لیے خالی رکھتا ہے تاکہ منتیں پوری کرنے والی ہماری بہنیں اس کی ناک میں آ کے سونے کی لونگ ڈالیں، کانوں میں سونے کی بالیاں پہنائیں، مرادیں پوری ہوں گی نا۔ بعد میں یہ مہنت جو ہے نا، پجاری، سمیٹ کے سب اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کو لے جا کے کہیں دفن کر دیتا ہے۔ یہ بولتے ہیں، بولو آج یہ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نیچے لوگ آنے اور جانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بابا جو سویا ہوا ہے، مر گیا، نومن مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، یہ جاگ رہا ہے، یہ سن رہا ہے؟ بولو، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی؟ ارے ابو بکر ہوتے تلواروں سے تمہیں درست کرتے، تلواروں سے، باتوں سے درست ہونے والے نہیں۔ ہم تو گلے پھاڑ پھاڑ کر کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا ہم ہی کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ بد مذہب ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، وہ ہابڑا ہیں۔ ہم نے کہا یہاں بھی بڑا، وہاں بھی بڑا، وہاں بڑا، مردود ہو، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، اس طرح کے القاب، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ فلانے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انک رجل حازم، بڑا عقل مند آدمی ہے تو، اسلام لے آ، میرے نبی آئے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میری خالہ نے جو کاہن تھی اس وقت کی، یعنی اس وقت کی بڑی بڑی ولیات زمانے جاہلیت کی، ہاں بڑے تعویذ گنڈے پلیتے کرتی تھی۔ ایسے ہی لوگ ولی ہوتے نا آج کل کے ہمارے زمانے میں، جو پھونک لاؤڈ اسپیکر میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں بوتلیں اپنی اپنی خالی رکھو، کھلی رکھو، ہم پھونک مارتے ہیں پھر بند کر لینا۔ استغفر اللہ، امت کو کس طرح سے چرکا دیا ہوا ہے ان ظالموں نے، اور ہم ہیں کہ آنکھ بند کیے ہوئے آمنا و صدقنا ان شیطانی ٹولوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور یہ ملا مولوی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے دوست کہتے ہیں، اے عثمان، اے عثمان، میرے نبی کے اوپر ایمان لیا، بڑا پیارا اسلام ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری خالہ کاہنہ تھی،
اس نے مجھے بتلایا تھا کہ مدینے میں مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے نبوت کا، جس نے اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطانوں کو سب پتا ہوتا ہے، ہاں شیطانوں کو سب پتا ہوتا ہے، اس لیے اپنے ماننے والوں کی مخبری کر لیتے۔ ذرا سنبھل کے رہنا، ویری بی کیئرفل، خلاص نبی آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بدعت اور شرک کے جو بت ہیں ان کو توڑنے والا ہے، اس لیے اپنے اپنے خبردار رہتے ہیں۔ یہ پہلے چوکنے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خالہ کو پتا ہو گیا تھا، کہنے لگے ابو بکر نے جب یہ بات کہی تو میں سوچنے لگا، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں میں اپنے دین کو نہیں بدلوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک دن ہم اور ابو بکر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ادھر سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اہلاً و سہلاً، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور ان کے کان میں جا کر کے کچھ باتیں کی، چپکے سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کہتے ہیں قریب آئے اور کہنے لگے یا عثمان اجب اللہ الی جنتی، اے عثمان اللہ تمہیں جنت دینا چاہ رہا ہے، اس ہدیے کو قبول کر، اللہ تمہیں جنت دینا چاہ رہا ہے، اس ہدیے کو قبول کر لو۔ فإنی رسول اللہ الیک وإلی خلقہ، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تیری طرف اور اللہ کے مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تم جس دعوت کو قبول کر لو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس حسین، اس خوبرو کے زبان سے یہ میٹھے کلمے سن کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں فوری طور پر اس نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ عمر کی یہ عثمان کی 34ویں عمر کی بہاریں تھی، 35ویں یا 34ویں عمر کے اس سٹیج میں تھے، 35 یا 34 سال کے۔ اس وقت سابقون الاولون کی صفوں میں حضرت عثمان غنی داخل ہو گئے۔ یہ ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کس کی کوششوں کا؟ حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر ہے، کہیں ہم سے کوئی اسلام کی بات سن کر کہیں بائیکاٹ نہ ہو جائے، ہمارا جو پیسہ ہے کہیں غبن نہ کر لے، لوٹ نہ لے، یہ نہ کر لے، وہ نہ مارے، ڈر کے ہم تو ڈرتے ہیں نا، اپنے ملک اپنے وطن کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، انہیں اسلام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ان سے بھی بدتر ہیں، ہمارے اعمال ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے جب ہم اسلام پیش کریں گے وہ کہے گا تو بھی تو مسلمان ہے لیکن تجھ سے اچھا تو میں لگ رہا ہوں، اس لیے اسلام کا نام نہیں لیتے۔ ہاں اسلام کا نام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو مٹا کر، بولو اسلام کو مٹا کر، اسلام کے شعار، اسلام کی نشانیوں کو مٹا کر ان کی صفوں میں گھس کے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اسلامی ٹائٹل رہے گا تو دنیا کہے گی میاں یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے ساتھ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے ڈھرے پی رہے ہو، زنا کر رہے ہو، فحاشیوں کے اڈوں پہ آئے ہوئے ہو، سود کھا رہے ہو، بدکاریاں کر رہے ہو، سڑکوں پر سیٹیاں بجا رہے ہو، لوگوں کے مال غصب کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی دعوت کیا دینی ہے، انہوں نے اسلام ہی کو اپنے چہرے سے، جاؤ نہ رہے گا بانس، نہ کوئی سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، نہ اسلام پھیلے گا۔ ایسے نہ کرو میرے عزیزو، ایسے نہ کرو، اسلام کو زندہ کرو۔ اسلام کے زندہ کرنے کے لیے ہم اور تم پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ، اور کون حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھے؟ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت زبیر ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کس صحابی جلیل کا تذکرہ آیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف کہاں دیکھ رہے ہو؟ کھڑکیوں سے باہر کودنے کا وہ ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ آپ تذکرہ سن رہے ہو تو نگاہیں ادھر ادھر نہ دوڑاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سنو، تب تو سننے کا مزہ آئے گا۔ ورنہ آنکھیں اگر کھلی رہیں گی اور ادھر ادھر جائیں گی تو یاد رکھو تمہارے کانوں میں کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیسے اللہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا ہے کہ تمہاری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں اور ہاتھیں اللہ کے سامنے تم نے پھیلائے ہوئے ہیں نا۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ
پوری مسجد دیکھتے ہیں، ہے نا؟ درا اللہ اللہ خیر صلی اللہ خلاص چلے